الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہلہا وعلی اہل اما بعد۔ حاضرین ناظرین السلام علیکم۔ چند نکات ہیں جس کے لیے مجھے پھر آپ کی خدمت میں لازمی طور پہ آنا پڑا۔ ان میں سے پہلا نکتہ تو یہ ہے کہ ماہ مبارک ماہ رمضان جو خدا کا مہینہ ہے، جو عبادتوں کا مہینہ ہے، جو خدا کی طرف بلانے کا مہینہ ہے، جہاں ہم خدا کے مہمان ہیں اور خدا ہمارا میزبان ہے۔ اگرچہ چند سالوں سے پاکستان کے اندر یہ ٹی وی چینل کی جو بھرمار ہوئی ہے، ماہ مبارک کی نشریات بڑے اچھے انداز سے اور بڑی بہترین ان کی نشریات جاری و ساری تھیں اور اچھے پروگرام دینی، مذہبی، فکری، لیکن اس دفعہ معلوم نہیں کیا مسئلہ بنا ہے اور یہ ہمیں تشویش ہے کہ آیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ خاص ایک ایجنڈے کے تحت پاکستان کے اندر پھر اس فضا کو مقدر کیا جا رہا ہے، پھر فرقہ واریت کو ایک ہوا دی جا رہی ہے، پھر شاید قتل و غارت کے بازار کو گرم کرنے کی ناکام اور مذموم کوشش کی جا رہی ہے کہ چینل پر ایسے افراد کو لایا جا رہا ہے جو پیار، محبت، امن کے جہاں دشمن ہیں وہاں وہ پاکستان جیسی خدا داد مملکت کے بھی میں سمجھتا ہوں دشمن ہیں، وہ اسلام اور اسلامیات کے بھی دشمن ہیں اور وہ انسانیت کے بھی دشمن ہیں۔ ایسے افراد آ کے بٹھائے جا رہے ہیں جو مذہب کی نمائندگی نہیں کرتے کسی صورت بھی۔ میں بالخصوص بات کروں گا اپنے مسلک اور مذہب کے حوالے سے نام لیے بغیر کہ ایسے افراد کو یہ چینل لا رہے ہیں جو شیعہ نمائندگی نہیں کرتے، وہ مذہب نصیریت کی نمائندگی کرنے والے ہیں، غالی مذہب کی نمائندگی کرنے والے ہیں، صوفیت کی نمائندگی کرنے والے ہیں، تشیع کی نمائندگی کرنے والے نہیں ہیں۔ اگر تشیع کی مکتب کو دیکھنا ہے تو پھر تشیع مکتب کے ذمہ داران کو چینل پہ لایا جائے، انہیں دعوت دی جائے، ان کے ساتھ بات چیت کی جائے، نہ کہ ایسے ناشناختہ اور ناشناس لوگوں کو لا کے بٹھایا جائے جو نہ حدیث کو جانتے ہیں نہ فقہ کو جانتے ہیں، جن کا اوڑھنا بچھوڑنا فقط شعر و شاعری ہے۔ اب وہ علامہ کہلائیں گے؟ اب وہ مفتی کہلائیں گے؟ اب وہ مذہب کا نمائندہ کہلائیں گے؟ کن لوگوں کو آپ آ کے چینل پہ بٹھا رہے ہیں؟ خاص طور پہ میں بول چینل کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، کیا یہ آپ شیعت کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ جن لوگوں کو لا رہے ہیں شیعت کے عنوان سے، ان لوگوں کی فکر تشیع نہیں ہے۔ اس لیے میں بول چینل کی بھی مذمت کرتا ہوں اور ان لوگوں کی بھی مذمت کرتا ہوں۔ یہ شیعہ نمائندگی نہیں کر رہے، شیعہ عقائد، شیعہ نظریات، شیعہ افکار یہ بیان نہیں کر سکتے۔ اور بول نے ایک اور مضمون کوشش کی، اور دوسرے چینل بھی ایسے مسئلے چھیڑے جا رہے ہیں جو فرقہ واریت کو ہوا دے رہے ہیں، ایسے مسائل چھیڑے جا رہے ہیں جان بوجھ کر جو پھر قتل و غارت کے بازار کو گرم کرنا چاہتے ہیں، جو پاکستان کی زمین کو پھر سرخ کرنا چاہتے ہیں، لہولہان کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس میں سما چینل ہے، ایکسپریس ہے، عامر لیاقت ہے، پیمرا کو بھی دیکھنا چاہیے۔
حکومت کو بھی دیکھنا چاہیے یہ کس قسم کے پروگرام کیے جا رہے ہیں. ہم بھرپور احتجاج کرتے ہیں اور پیمرا سے کہتے ہیں کہ وہ صحیح ایکشن لے, ان پہ پابندی لگائے. فقط انہیں نوٹس جاری کر دینا یہ ہمیں قبول نہیں ہے. مذہب تشیع امن کا مذہب ہے, پیار اور محبت کا مذہب ہے, گالی گلوچ کا مذہب نہیں ہے. مسلمات اسلام سے انکار کرنے کا مذہب نہیں ہے. یہاں تو شاعر اللہ کی تعظیم کی جاتی ہے. ہم تو اس کے قائل ہیں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. آج ملی یکجہتی کونسل کا بھی اجلاس ہوا, اس میں بھی میں نے عرض کیا, جہاں صاحبزادہ ابو الخیر صاحب نے تشیع کا نام لے کے کہ ایک ذاکر صاحب نے کہہ دیا کہ ذاکر صاحب نے آ کے ٹی وی پہ کہا ہے جی ہمارے ہاں تو جمعہ نہیں ہوتا تو اور جمعے کا ہم نہیں ہے فلانا فلانا. ہم نے وہاں نفی کی ہے اس اجلاس میں کہ شریعت کا نظریہ نہیں ہے یہ معلوم نہیں کس مذہب سے یہ شخص تعلق رکھتا ہے. جب قرآن کی پوری سورہ جمعہ کے لیے آ گئی, جب قرآن کے اندر یہ آیت ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع, تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم تشیع اس چیز کی نص قرآن کے خلاف چلے؟ ہمارے ہاں تو نص کے خلاف اجتہاد, جو اجتہاد کا دروازہ ہمارے مذہب کے اندر کھلا ہے, ہمارے ہاں تو نص کے خلاف اجتہاد نہیں ہوتا. تو آپ ایک ذاکر کی بات کو لے کے چلے ہیں اور تشیع پہ تھوپنا چاہ رہے ہیں. ذاکر کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کے ہاں نعت خوان ہوتے ہیں. اب آپ کے نعت خوان کو ہم سمجھ لیں کہ وہ آپ کے مذہب اور مکتب کا نمائندہ ہے. اور اہل علم حضرات جانتے ہیں کہ لوگ اشعار میں, شعر و شاعری میں تو کہاں تک نکل جاتے ہیں, بسا اوقات کفریات تک چلے جاتے ہیں. تو میرے محترم, لفظ ذاکر شیعہ کی نمائندگی نہیں کرتا, وہ نعت خواں کی حیثیت ہے. وہ آئے گا, قصیدے پڑھے گا, آئے گا, چند جملے مصائب کے کہے گا, چلا جائے گا. اس کی آواز کو, اس کی بات کو مذہب کی بات, مکتب کی بات نہ سمجھیں. اگر کوئی بات کسی پہ آپ کو خدشہ ہے, کسی پہ کوئی آپ کو محسوس ہو رہا ہے, تو تشیع کے علماء تشیع کے مکتب تشیع کے علماء پورے پاکستان میں موجود ہیں. کسی کے پاس بھی آپ جا کے پوچھ سکتے ہیں کہ صاحب یہ آیا تشیع کی نظر ایسے ہی ہے, تشیع کی فکر ایسے ہی ہے. تو بہرحال میں گزارش کروں گا, زیادہ پروگرام لمبا نہ ہو جائے, حاضرین ناظرین سے بھی گزارش کروں گا کہ جو شخص بھی کسی مذہب کے حوالے سے آ کے بیٹھتا ہے, پہلے اس شخص کی شخصیت کو دیکھیں کہ آیا وہ اس مذہب کی نمائندگی کا اہل بھی ہے, آیا جس مذہب کا نام سے وہ بیٹھا ہے, آیا واقعی اس مذہب کے مسلمہ افراد اس کو تسلیم بھی کرتے ہیں, لباس خضر میں پھرتے ہیں ہزاروں راہزن. اگر دنیا میں جینا ہے تو پہچان پیدا کر. آج مذہب تشیع کی آڑ میں غالی مذہب بھی آیا ہوا ہے, مذہب تشیع کی آڑ میں صوفی مذہب بھی آئے ہوئے ہیں, مذہب تشیع کی آڑ میں کچھ نصیری لوگ بھی داخل ہوئے ہیں. اس لیے ان کو پہچاننے کی ضرورت ہے. آپ مکتب تشیع کے ذمہ دار علماء کی طرف جب آپ جائیں گے تو آپ کو وہ اس غلط نظریات کی نفی کرتے ہوئے دکھائی دیں گے. تشیع کے مسلمہ اصول موجود ہیں, تشیع کی منابع کتب موجود ہیں. میں گزارش کروں گا اگر تشیع کے مکتب کو سمجھنا ہے تو یا مذہب تشیع کی مسلمہ کتب کا مطالعہ کریں, یا اس تشیع مکتب کے ذمہ دار علماء کے پاس جائیں اور بیٹھیں, تاکہ آپ کو مکتب تشیع کے حوالے سے پتہ چلے کہ مکتب تشیع کے اصول کیا ہیں, مکتب تشیع کے فروع کیا ہے, مکتب تشیع کے اندر توحید کیسی ہے, نبوت کیسی ہے, رسالت کیسی ہے, امامت کیسی ہے, قیامت کیسی ہے. میں کسی مذہب کی نفی نہیں کر رہا, لیکن یہ ضرور کہوں گا جو توحید مذہب تشیع میں ہے, جو رسالت و نبوت کا عقیدہ مذہب تشیع میں ہے, جو امامت کا عقیدہ مذہب تشیع میں ہے, جو معاد و قیامت کا عقیدہ مذہب تشیع میں ہے, شاید اتنا خوبصورت چہرہ کہیں اور آپ کو نہ دکھائی دے. تو آئیں آپ مذہب تشیع کو پڑھیں, مکتب تشیع کو پڑھیں. ایسے تو نہیں ہے کہ ایک چرت میں ایک ایسے ذاکر واکر, ایک ایسے شاعر آپ لینا مناسب نہیں سمجھتا کہ ان کی شخصیت وہ اپنے آپ کو آ کے کہ میں سوشل میڈیا کا مجتہد ہوں. کل تک تو آپ مجتہدین کی نفی کر رہے تھے, آج خود مجتہد بننے جا رہے.
اور تشیع کے اندر اس قسم کا مجتہد نہیں ہوتا. اجتہاد کے لیے آدھی صدی درکار ہے تب جا کے مجتہد بنتا ہے، اور وہاں پھر سمندر کے اندر غوطہ زن ہونا پڑتا ہے، علمی سمندر کے اندر. اور ایسے لوگوں کو بلا کے آگے پھر وہاں باتیں کی جا رہی ہیں، اور تاکہ یہ ثابت ہو کہ مذہب تشیع شاید کمزور ہے. مذہب تشیع کے اندر ایسے ایسے علماء موجود ہیں، ایسے بزرگان موجود ہیں کہ اگر آپ ان کو سنیں، اگر انہیں بلائیں نا، تاکہ اتحاد پیار محبت کی فضا بھی قائم ہوگی، اور مکتب تشیع کا چہرہ بھی، آپ کے نورانی چہرہ جو تشیع کا ہے، وہ آپ کے سامنے آئے گا. خدا کے لیے اس پاکستان کی سرزمین، اس نے بہت قتل و غارت دیکھ لی ہے، یہاں بہت فساد ہو چکا. اس ملک کو تمام مکاتب اسلامی کا ملک ہے، مذہب مذاہب کا ملک ہے. ہم تو اقلیتوں کی آزادی کے قائل ہیں، ان کے مذہبی رسومات کے، ان کے لیے، ان تک کے لیے قائل ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم باقی مذاہب کے لیے؟ ہم شیر و شکر ہیں، ملی یکجہتی کونسل میں ہم اکٹھے ہیں، متحدہ مجلس عمل میں ہم اکٹھے ہیں، وہاں اتحاد کی پیار محبت کی فضا قائم ہے. وہاں علماء سارے مذاہب کے بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کے نظریات اور افکار سے واقف ہوتے ہیں. تو خدا کے لیے آپ ذمہ دار کو بٹھائیں، یا پھر اگر کوئی سوال کرنا ہے تو شیعہ علماء جو ذمہ دار ہیں ان سے کیجئے، تاکہ آپ کو صحیح اور مصاب جواب ملے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.